لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 7 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ جو کافر اور مشرک تھے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور آپ کی باتوں میں سچے ہیں، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں اتارتے؟ لو ما تأتینا بالملائکہ، ہمیں عذاب کے فرشتے دیکھنا ہے کہ عذاب کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ دوزخ میں تمہیں یہ عذاب ہوگا، اور فرشتے ایسی ایسی سزا دیتے ہیں اللہ کے کہنے پر، تو وہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کہتے تھے انک لمجنون، کہ یقیناً آپ پاگل اور دیوانے ہیں، آپ کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو ہم اسلام سمجھائے تو اس کو وہ باتیں سر کے اوپر جاتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ اگر اسے یہ کہا کہ سود حرام ہے، سود مت لو، سود میں نقصان ہے، تو ظاہر تو یہ ہے کہ سود میں فائدہ ہے، کیونکہ دگنی تگنی رقم ملتی ہے اور گھر بیٹھے فائدہ، حرام میں گھر بیٹھے زیادہ فائدہ۔ جھوٹ مت بولو، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جتنا جھوٹ بولوں گا اتنا پروفٹ میرا بڑھے گا، اور جھوٹ جتنا کم بولوں گا تو اتنا نقصان میرا زیادہ ہوگا۔ تو اگر کوئی مولوی اس کے پاس جائے اور کہے کہ جھوٹ حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ دقیانوسی باتیں ان لوگوں کو لگتی ہیں، پرانے زمانے کی پرانی باتیں، ایسی باتیں کہ جن باتوں میں کوئی کچھ فائدہ رکھا ہوا نہیں ہے، ایسی باتوں کو لوگ فالتو کی باتیں کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے، اور کئی علماء کا، کئی ائمہ کا، اور کئی دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والوں کا آزمایا ہوا ہے کہ اگر ہم جائیں گے ان لوگوں کے پاس سمجھائیں گے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار اور مشرکین کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے، دیکھو بھئی جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ بہت ارحم الراحمین ہے، مگر اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، اللہ دوزخ میں جلائے گا، پھر تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، یہ دیوی دیوتا تمہارے بچانے نہیں آئے گے۔ اللہ کے نبی روتے، گڑ گڑاتے، ان لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اس لیے کہ افسوس ہوتا نا، وہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب آدمی کوئی ضد پر اڑ جاتا ہے تو پھر اب کسی کی سنتا نہیں ہے۔ آج ہم ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، اگر آج اللہ تھوڑی سی زمین ہلا دینا تو پھر ساری مسجد بھر جائے، اگر اللہ تھوڑا سر کا دماغی توازن کسی کا ہلا دینا تو پھر اس کا اسٹیٹس، اس کی جائیداد ساری ختم ہو جائے، اس کے بیٹے اسے پاگل قرار دے دے، اسے پاگل خانے بھیج دے اور کہہ دے کہ ہمارے باپ سے ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ ہمارے باپ پاگل ہو چکے ہیں، یہ ہم پر کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے۔ ہوئے ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو ملٹی ملینئر آدمی ہو، بلینئر آدمی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، لکھ پتی ہو، کتنا ہی اسٹیٹ اور جائیداد والا آدمی ہو، اچانک رات میں سویا اور صبح اٹھا تو میموری ختم، سب کچھ یادداشت بھول گیا، بیوی یاد نہیں، بچے یاد نہیں، کاروبار یاد نہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ سگنیچر بھی اپنی بھول گیا کہ میں سگنیچر کس طرح کرتا ہوں، اپنا خود کا نام بھول گیا۔ بہت سارے لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے میموری لاس ہو جاتا ہے۔
اگر میں رات کو سوتا ہوں، صبح وہی نام، وہی بیہیویئر اور وہی میموری کے ساتھ اگر میں اٹھتا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ رات کو ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا اختیار ہمارے خوابوں پر نہیں ہوتا۔ خواب میں اگر کوئی ہم پر اٹیک کرتا ہے تو ہم بچک کر اٹھ جاتے ہیں، اتنے تو کمزور ہیں ہم، ریئل میں ابھی اٹیک نہیں ہوا۔ خواب میں اگر ہماری بیوی ہماری نلڈی مت جائے، نلڈی متنے لگے تو پھر پوری نیند اڑ جاتی ہے، پھر وہی بیوی چڑیل نظر آتی ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور بہو کے خواب میں ساس اس کی نلڈی متتی ہے۔ سب کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں، تو ہمارا بس ہمارے خوابوں پر نہیں ہے، اتنے تو کمزور ہیں ہم، اتنے طاقتور نہیں ہیں ہم۔ یہ جو عامل اور بابا ہے یہ تو بس ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو دکان چلانا اور کچھ نہیں چلانا۔ تو یہاں پر فرمایا لَوْمَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ جو نبی کی بات کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو مارتا کیوں نہیں ہے، ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ جواب یہ ہے کہ ان کا ابھی وقت آیا نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم فرشتے اتاریں گے نا تو پھر تمہارے دن ختم ہو جائے گے، پھر اتاریں گے، یعنی وقت سے پہلے ہم تمہیں موت نہیں دینا چاہتے۔ تمہیں جتنے جرم کرنا ہے کرو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، لیکن اگر تمہیں موت 2022 میں آنا ہے تو 2022 میں ہی تم مرو گے، 21 میں نہیں مرو گے، 20 میں 19 میں نہیں مرو گے، کیونکہ تم کافر ہو تو ہم تمہیں جلدی نہیں مارے گے، کیونکہ پھر یہ ہمارے اوپر سوال کوئی اٹھائے گا کہ آپ نے ان کو جلدی موت دے دی جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو صرف اور صرف فیصلہ برحق ہونے کے بعد اتارتے ہیں، بالحق، یعنی جب اتارنا ضروری ہے اسی وقت ہم عذاب کے فرشتوں کو اتارتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ، یعنی تمہارے اوپر موت آئے گی۔ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ، اور جب وہ فرشتے اترے گے تو پھر مہلت ختم، اب مہلت تمہیں نہیں ملے گی۔ إِذًا مُنْظَرِينَ، اب تمہیں کوئی مہلت نہیں، ایک سبحان اللہ کہنے کی، کلمہ پڑھنے کی اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ کوئی کہے گا، ہندو کہے گا مجھے مسلمان بن جانے دو، اسے مہلت نہیں ملے گی، نہ کافر کو، نہ مشرک کو، نہ یہودی کو، نہ عیسائی کو، نہ کسی مسلم کو، کسی کو ایک لمحے کی مہلت اللہ نہیں دے گا۔ دن بھر گئے، ختم ہو گئی بات، وقت اور سیکنڈ اور لمحے تم نے جی لیے، اب تمہیں اور زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آلریڈی تم بہت زندہ رہ چکے، بہت بوجھ زمین اٹھا چکی ہے، کیونکہ یہ زمین روزانہ اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ میرے بوجھ کو کم کر دے۔ جو گناہگار ہوتا ہے جب اس کے پشت پر چلتا ہے نا تو اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ زمین بددعا دیتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ فلاں آدمی کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے، میرا بوجھ کم کر دے، اسے مار دے۔ زمین بددعا کرتی ہے۔ پب جی کھیلنے والوں کے لیے، گانے سننے والوں کے لیے، فلمیں دیکھنے والوں کے لیے، سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، حرام کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، جھوٹ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، زنا کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، ہر ایسا شخص جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اور زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے لیے، وہ اس زمین کے لیے بوجھ ہے، اس آسمان کے لیے بوجھ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ زمین اپنا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے، ہر ایک اپنا بوجھ کم کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تو، ہمارا معاملہ بھی تو وہی ہے۔ کھانے والے اگر 2-4 بڑھ جائے ہمارے گھر پر تو ہم 1-2 کو کم کر دیتے ہیں، 1-2 بچوں کو الگ کر دیا، یا پھر مہمان آئے تو مہمان کو بھگا دیتے ہیں، ہم ماہر ہیں مہمان بھگانے میں۔ مہمان اگر آنے والے رہے تو ہم دوسری طرف مہمان بن کر چلے جاتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے پتہ چلا تالا ہے، وہ کسی اور کے پاس پہنچ گئے۔ اور اگر مہمان 3 دن کے ارادے سے آئے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی کل تو ہم جا رہے ہیں، ہم مہمان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم نے ہی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تمام کتابوں کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ توریت، زبور
اور انجیل کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ توریت ایک زمانے تک کے لیے ہی تھی، قیامت تک کے لیے نہیں تھی. زبور قیامت تک کے لیے نہیں تھی، انجیل قیامت تک کے لیے نہیں تھی، صرف اور صرف قرآن قیامت تک کے لیے تھی. تو جو کتاب قیامت تک کے لیے ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اور جو کتاب 20-25 سال توریت اور انجیل 20-25 سال، جو کتابیں اتنی کم سال جن کتابوں کو اس زمین پر رہنا ہے اور کم لوگوں کے لیے وہ جب بھیجی گئی، اتاری گئی ہے، تو اللہ نے ان کتابوں کی ذمہ داری وہ کتاب کے پڑھنے والوں پر دے دی. جیسے یہودیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ توریت کی حفاظت کرے، عیسائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انجیل اور بائبل کی حفاظت کرے. لیکن ان لوگوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. نہ انجیل کی حفاظت عیسائیوں نے کی ہے، نہ توریت کی حفاظت یہودیوں نے کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے. ہر کتاب بدل دی گئی ہے، 2x2 نہیں ہے. لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کس طرح لی ہے کہ اگر آج ایک امام بھی اگر قرآن غلط پڑھے نا تو اسے لقمہ دینے والے ہزاروں ہیں پیچھے، ہر امام کے پیچھے. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو قرآن یاد ہو جاتا ہے. توریت کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، زبور کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو چلو اسلامی کتب کے میں نام لے رہا ہوں. اس کے علاوہ جتنے دھرم ہیں ان کے دھارمک کتابوں کا حافظ کسی بھی دھرم میں نہیں ہے. ویدوں کو یاد کرنے والا، اور لہذا یجروید، رگ وید، شام وید، جتنی وید ہے ان کا حافظ کوئی نہیں ملے گا. اور یہاں تک کہ سکھوں کی جو کتاب ہے ان کا بھی حافظ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو دوسرے سماج ہے، ہر سماج کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا. صرف اور صرف مسلمانوں میں ہے کہ 8 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا. ابھی کل کی خبر آئی تھی، مفتی اعظم صاحب کا مدرسہ ابھی 2-4 دن پہلے پروگرام ہوا تو ایک بیٹھک میں بچے نے پورا قرآن سنا دیا، ایک بیٹھک میں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے کہ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا اور ہم بھول گئے. ہم یاد کر کے بتاؤ. چلیے آپ لوگ یاد کر کے بتائیے قرآن کو پورا. اتنا مشکل کام ہے بڑوں کے لیے. جو آدمی ماسٹر مائنڈ ہوگا، جو کاروبار کو ایک دکان سے 10 دکان کر لے گا، آج اسے کھلا چیلنج ہے وہ قرآن کے 10 صفحوں کو یاد کر کے بتا دے. لیکن مسلمان بچہ جو توتلی زبان والا ہے، قرآن یاد کرنے بیٹھتا ہے تو اسے یاد ہو جاتی ہے قرآن. اور جو بھی سچے دل سے یاد کرے، ایک بوڑھا بھی اگر قرآن کو سچے دل سے یاد کرنے کی کوشش کرے گا نا، کئی بوڑھوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کیا ہے. 80 سال کی عمر میں ایک بزرگ نے یاد کیا. میں انہیں جانتا بھی اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی جب میں جماعت میں چل رہا تھا. 80 سال کی عمر میں. تو کوئی عمر نہیں ہے قرآن کی یاد کرنے کی، ہر عمر والا اسے پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا. اگر آج پورے قرآنوں کو جلا دیا جائے تو یقیناً دوبارہ ہو بہو یہی قرآن لکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. حافظوں کو جمع کرو اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن کے لکھنے والوں کی بھی حفاظت کی ہے. جو خطاطی ہوتے ہیں نا، جو قرآن کو لکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی، زبر زیر پیش کی بھی حفاظت کی ہے. علماء اس کے معانی اور اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن کی حفاظت کر رہے ہیں. حافظ اس کے ورڈنگ کی حفاظت کر رہے ہیں. حافظ الفاظ یاد کرتے ہیں. حافظ کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے لیکن یاد برابر ہوتا ہے وہ. عالم کو قرآن کی ورڈنگ ہو بہو یاد نہیں ہوتی، لیکن ترجمہ یاد ہوتا ہے، شان نزول یاد ہوتا ہے، تشریح یاد ہوتی ہے، تفسیر یاد ہوتی ہے، سب کچھ یاد ہوتا ہے. اور حافظ حدیث بھی ہے. صرف میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن کی تو حفاظت کی ہے. قرآن سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے، جن حدیثوں میں تشریح بھی ہے، قرآن کی مسائل ہے، حافظ حدیث بھی ہوتے. 4 حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہے. 4 حدیثیں اور 4 ہزار حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہے. 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہے. یہاں تک کہ سیاہ ستہ کے حافظ آپ کو مل جائے گے، بخاری یاد کرنے والے.
फुला को बुखारी याद है, तिरमिजी याद है, अबू दाऊद याद है, नसई याद है, इब्न माजा याद है, मुअत्तैन याद है, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, बड़ी बड़ी किताबों के हाफिज हैं। कितने उलमा को ज़बानी याद है, कितने शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको ये किताबें ज़बानी याद है, पानी की तरह। हदीस भी याद है, तर्जुमा और तशरीह सब कुछ याद है, और कुरान के आलिम भी आपको मिलेंगे। तो किस तरह बेहतरीन अल्लाह ने इंतजाम किया है कुरान की हिफाजत का। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन सिर्फ कुरान को जला सकता है, हाफिज कुरान को जला नहीं सकता। हाफिज कुरान के सीने में जो कुरान है, उस कुरान को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस कुरान का एक जबर भी कोई मिटा नहीं सकता। आज खुला ये चैलेंज है काफिरों के लिए, मुशरिकीन के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, कि तुम पूरा कुरान दूर की बात, तुम एक कुरान का जबर भी नहीं मिटा सकते, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकते। न इस्लाम मिटेगा, न मुसलमान मिटेंगे, न कुरान मिटेगा। जो करना है कर लो, सारे मिलकर मिटाने की कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं मिटने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। तो लिहाजा मैंने कल जो वाकया बताया था, एक यहूदी आलिम तौरेत लिखी बदल दिया, उन्हें समझ में नहीं आया, इंजील लिखी बदल दिया, समझ में नहीं आया, जो मामून रशीद के दरबार में थे। कुरान लिखा बदल दिया, समझ में आ गया, कुरान कबूल नहीं किया उनका। आज भी ऐसे ही है। अगर कोई कंपनी, एक कंपनी है, उस कंपनी ने कुरान की 3 आयतों में तहरीफ की थी, तब्दीली की थी। अहमदिया कंपनी थी वो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले जो लोग हैं, अहमदी लोग हैं, वो भी कुरान को प्रिंट करा रहे हैं। उनका भी कुरान प्रिंट हो रहा है, जहां जहां अल्लाह के नबी का नाम है उसे वो मिटा देते हैं। लेकिन वो कुरान उन्होंने पब्लिश जरूर किया, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा इस तरह अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। तो हम इस कुरान को सीने से लगाएं और अपने बच्चों को कुरान याद कराएं। मैंने जुमा में बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी जो हम अंग्रेजी का भूत हमारे सरों पर चढ़ा हुआ है कि हम हमारे बच्चों को कसरत से अंग्रेजी स्कूल में डाल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और अंग्रेजी पर हमारा जोर है। कुरान से हमारी दूरी है, अरबी से हमारी दूरी, उर्दू से हमारी दूरी। उर्दू हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आती, अरबी हमारे बच्चों को समझती नहीं है। तो ये हमारी अपनी गलती है कि हम अपने बच्चों को अरबी समझाए, कुरान समझाए, उर्दू समझाए, पढ़ाए, लिखाए, उसका शौक उन्हें दिलाए, और लिहाजा इन चीज़ों से दूर रहे। अल्लाह तबारक